ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم عمل والے ہو جاؤ۔ وہ نبی رحمت کی مکی زندگی 13 سال، اللہ کے نبی رؤوف الرحیم ختم المرسلین وجہ تخلیق کائنات ہوتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے حبیب اگر ہم تمہیں نہیں بنائے ہوتے، تمہیں پیدا نہ کیے ہوتے تو یہ کائنات بناتے ہی نہیں۔ ایسے نبی کو اللہ نے ایسے ایسے آزمائش سے امتحان سے گزر کر میرے آقا مکی زندگی میں گزاری، کئی مشکلوں کو سامنا کیا، اس لیے کیا کہ آنے والی امت سمجھے کہ تکلیف کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ ایک اس مشرکہ نے مکہ اللہ کے نبی کو ایسے دیکھا کہ ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ رہا ہے۔ حضرت مولا علی کی نماز خضر ہوئی تو جب ڈوبا ہوا سورج آ رہا ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے نبی کر کے بتا رہے کہ یہ اختیار نبی کے ہیں، یہ شان رسول کی ہے کہ ایک لمحے میں عرش مولا پہ چلے جائے۔ وہ نبی جو اپنے انگلیوں سے پانی چشمے جاری کرے، ویسے نبی کی امت میں آپ اور ہم ہیں۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے نبی سے رشتہ ہمارا کمزور ہونے سے ہمارے اسلاف کی وہ تاریخ رہی ہے کہ جن کے قدموں سے مردے زندہ ہوئے، جن کی شان یہ ہے کہ مٹھی بھر صحابہ ساری دنیا پہ حکومت کرے، ساری دنیا پر 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب نے حکومت کر کے بتایا۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو۔ اللہ کے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سلام پھیر کر دوسرے سلام تک زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کا نام کیا ہے؟ ایک پل ہے، منتقل ہونا ہے، یہاں سے وہاں منتقل ہونے کو ایک منتقل ہونا ہے۔ زندگی آپ یہاں آئے، یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ کہیں اور۔ منتقل ہوتے ہوتے انسان ماں کی پیٹ میں آیا، اس کے بعد پھر خبر کی زندگی، پھر اس کے بعد حشر کی زندگی، پھر اس کے بعد ہمیشہ جو زندگی جنت کی ہے۔ ہم یہاں ہمارا دل لگا ہے تو ہمیں یہاں سے محبت ہوئی ہے، ہمارا یہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین زندگی ہے۔ نہیں، یہاں سے بہترین زندگی انسان کے گزرنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو ایک امتحان گاہ ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ پریشان حیران ہیں کہ ایک ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ خوف و دہشت پیدا کی جا رہی ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے سامنے، ہیبت بھری جنازہ آ گیا، ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن پیدا ہوا ہے آدمی تو اسی دن اعلان ہو گیا کہ اس کو ایک دن مرنا ہے، اس کو ایک دن مرنا ہے۔ آپ یقین مانیے جو انسان موت کو یاد کرتے رہتا ہے، موت کو یاد کرتے رہتا ہے، اس کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ جو انسان موت سے ڈرنے لگتا ہے اس کا ہر لمحہ اس کے لیے عذاب بن کے رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت نوح کی عمر بتائی گئی، حضرت آدم کی عمر بتائی گئی، دیگر انبیاء علیہ السلام کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی عمریں اتنے طویل تھے، ان کی عمریں اتنے زیادہ تھے۔ یا رسول اللہ ہماری عمر تو بہت کم ہے، ہم اتنی عمر میں کیسی اتنی عبادتیں کریں گے، کیسی اتنی ریاضتیں کریں گے؟ تو اللہ نے اس محبوب نبی کی محبوب امت کے واسطے اللہ نے شب قدر نازل فرمائی۔ یہ قدر والی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی یہ ہزار راتوں سے بہتر تمہارے لیے یہ قدر والی رات ہے۔ کیا ہے قدر؟ کس کی ہے؟ جس کا دل پاک ہو، جو گناہوں سے بچا رہا، زنا سے بچا رہا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا رہا، لوگوں کے اوپر ظلم سے بچا رہا، وہ ایمان والا اگر ہے تو یہ نیک اعمال اس کی زندگی میں اضافہ کریں گے۔ اور وہ جو نیک اعمال ہیں رتی بھر بھی کوئی کرتا ہے تو پہاڑ کی اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ شب قدر ہمیں اللہ کے نبی نے کہا کہ تاخ راتوں میں اسے تلاش کرو، تاخ راتوں میں تلاش کرو۔
ہمیں چاہیے کہ جو ہے آج ایسا موقع ہے کہ عبادتیں کریں، جتنا ہو سے اس اللہ کو راضی کریں، رب کو راضی کریں، اور آخری بالکل جو ہے آخری دنیں چل رہے ہیں، آنے والے جمعہ کو شاید عید ہوگی، تو آپ کو ہم کو چاہیے کہ یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کون سے گناہ ہیں جس کو ہم پاک کریں۔ یقین جانی جو گناہوں سے بچے رہتا ہے اللہ کا اس پہ فضل ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی، یہ مختصر سی زندگی، انسان آج حرص کا پتلا بنا ہوا ہے، انسان حرص کا پتلا بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایک شخص انتہا سے زیادہ گناہ کیا تو اسے جو ہے لوگ سوشل بائیکاٹ کر دیے، بستی سے نکال دیے، بولے تو اب ہمارے یہاں نہیں رہ سکتا، تو اسے جو ہے لے جا کر جنگل بیابان میں چھوڑ دیے۔ جب چھوڑنے کے بعد اس نے جو ہے، پہلے تو ایسا تو دور نہیں تھا کہ فون کرے کھانا منگا لے، وہ کر لیے آپ جو نا گھر بیٹھے سب کچھ آ جائے، ایسا نہیں۔ حضرت موسیٰ کے دور کا وہ شخص بیابان میں چلا گیا، جانے کے بعد ادھر دیکھنے لگا ادھر دیکھنے لگا کہ میں یقیناً مولا گناہ کیا ہوں، خطا کیا ہوں، لیکن تو غفار ہے، تو کریم ہے، اب میں تیرے حوالے ہو جاتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر جو ہے کھانا نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، اسی حالات میں جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ جب انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، تمہاری امت میں تمہاری ایک امتی جو ہے تمہارے لوگوں نے سے لے جا کر جنگل میں چھوڑا، اس کی تم جا کر جو ہے تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ کے دور میں نماز جنازہ نہیں تھی، اللہ کے نبی کے آخری نبی کی امت میں نماز جنازہ کو دیا گیا ہے، جب خالد نہلاتے دھلاتے اور جو ہے نا تدفین کر دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو حضرت ساتھ بھی لوگ گئے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہیں ہم نے سب کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ جب جا کر اس کا چہرہ دیکھے تو بولے، یہ بستی والے بولے یہ تو گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو بستی سے باہر کر دیا، کہ یہ نیک کیسے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ نے عرض کیا، مولا یہ کیا وجہ ہے اس کو اتنا بڑا اجر ملا ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ دنیا والوں نے سے لا کر ہم بستی کے باہر کر دیا، تو ہم نے جو ہے جب بستی کے باہر ہوا یہ اپنے گناہوں سے ایسے توبہ کیا، اپنے گناہوں سے ایسے توبہ کیا کہ صرف ہمارے حوالے ہو گیا، تو ہم نے اس کے گناہ بخش دیے، بلکہ اس کے جنازے میں آنے والوں کو بھی ہم نے بخش دیا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے میں جانے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے جنازے میں شرکت کرنے والے کی بخشش ہوتی ہے۔ بے شمار روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جو ایک ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ماں کا جنازہ لینے سے بیٹا برا نہیں، مجھے ہمیں نہیں چاہیے، باپ کا جنازہ لینے سے بیٹا کہہ رہا نہیں چاہیے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جیسے بلیا کا محکمہ لے جا کر جو ہے انہیں جلا رہا ہے یا تو پھر دفنا رہا ہے، بلکہ بڑے بڑے سائنسداں کہیں گے مرنے کے بعد اس کے اندر جراثیم نہیں رہتے۔ کووڈ سے بھی مرا ہے تو اس کے اندر جو ہے مرنے کے بعد ختم ہو گیا قصہ، اور وہ اندر رہتے ہیں، انہیں کیا مرنے کے بعد سانس لیتا، مردہ جو باہر پھیلیں گے۔ ایک خوف دہشت پھیلائی جا رہی ہے، سب سے بڑی اس دہشت خوف ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے جو نیک اولیاء ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے بڑی دہشت خوف ہے۔ اور شک، عام فہم انداز میں شک کیا علاج حکیم لقمان کا نہیں۔ انسان کے دماغ میں شک ڈال دو آپ، وہ جاتا ہے نہیں، جاتا ہی نہیں صاحب۔ شک ایسی چیز ہے کہ پوچھے مت، اتنا بڑا مرض ہے جو شک کا، اور ساری دنیا مل کر شک میں ڈال دی۔ دواخانے کے اندر ایڈمٹ ہے، بعض والا اکھڑ گیا، اب انہیں بحران، انہیں اچھا ہو گیا ڈسچارج ہونے والا ہے۔ اب ڈاکٹر بولے کل تیرا جو ڈسچارج ہے تو جانے والا ہے،
جیسے بازو والا مرا اس کو جو ہے ہیبت شروع ہو گئی. کیا ہے؟ دہشت، خوف. اور اسلام وہ مذہب ہے، آپ صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیے، میدان جنگ کے اندر ایک تیر لگ رہی ہے، بازو والے شخص کو جو ہے جیسے تیر لگی وہ گرتے ہیں، پھر دوسرا اٹھتا ہے، ارے آزو بازو لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، پھر جنگ کر رہے ہیں. ارے اسلام تو تمہیں لڑنے کا جو ہے مزاج دیتا ہے، تمہیں موت کو قریب سے دکھا رہا ہے تاکہ تم اسلام کے لیے جو ہے سربلندی پیدا کرو، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرو. یہ اسلام دے رہا ہے کہ یہ موت کے بعد ایک بہترین زندگی تمہارے سامنے. یہ خوشخبری ہے. موت کیا ہے؟ یقیناً مرنا ہر ایک کو ہے، زندگی پیاری ہے. بتاؤ کسی کے میں آج یہاں بیان کر رہا ہوں، کل کوئی اور آئے گا، کل کوئی اور آئے گا. دنیا چلتے رہے گی، رکنے والی نہیں ہے. لیکن جو آدمی نیک اعمال کر کے یہاں سے جاتا ہے، اچھے اعمال کر کے یہاں سے گزرتا ہے، وہی کامیاب کامران ہوتا ہے بزرگ اور دوستوں. اور جو نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے اللہ کے یہاں وہ بہت پسندیدہ ہوتی ہے. نیک روحیں بڑی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو بستیاں جس بستی میں نیک روحیں ہوتے ہیں، جن کا قلب پاک ہوتا ہے، جن کا دل پاک ہوتا ہے، ذہن پاک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح کو بھی پاک کرتا ہے. شب قدر کے اس موقع آج کل جو ہے 27ویں پرسوں اتوار کے دن تو 27ویں شب کو جو ہے بڑے بڑے اکابرین نے جو ہے شب قدر، لیکن ایسا نہیں، تاخ راتوں میں جو ہے تلاش کرنے کی کہا گیا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے. توبہ و استغفار کلوں پہ مار لینے کا نام نہیں ہے میرے بھائی. دل سے توبہ کریں اور جو قرآن آیا ہے کلام پاک کو غور سے پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کلام، جس کلام کے بارے میں دیکھنا عبادت، سننا عبادت، اس کو سمجھنا عبادت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. سورہ رحمان، لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رحمان کو غور سے سنا جائے، سننے سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے. بلکہ ایک انگریز نے کہا کہ یہ چیز سننے سے جو ہے کئی کینسر پیشنٹس اچھے ہو رہے ہیں. کینسر پیشنٹ سورہ رحمان خالی سننے سے، ریکارڈ میں سننے سے اچھے ہو رہے ہیں. تو اس نے اپنے جو دواخانے کے اندر لگا دیا. بتاؤ، غیر مسلمین قرآن سے قریب ہو رہے ہیں. جس قوم کو قرآن دیا گیا ہے وہ قرآن سے دور ہو رہے ہیں. ہم صرف جلدی پڑھ لیے، بھاگ نہیں، دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. سنیں، آج بھی وقت ہے، ہم توبہ کریں کہ ہم اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اس کے بعد تکبر نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم کسی کو بڑی بات نہیں کہیں گے، اس کے بعد ہم جو کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے. پھر دیکھیے یہ کیا وبائیں ہیں، یہ کیا شیطانی چکر ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی قسم کی جو ہے مشکلیں، آفتیں آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آتے، مسجد میں آ کے دعائیں کرتے، مسجد میں آ کر دعائیں کرتے. آج ہم مساجد سے دور ہو رہے ہیں. یہ رمضان کریم کے مہینے میں جو انتقال کر گئے ہیں، یقیناً خوش نصیب حضرات ہیں، خوش نصیب حضرات ہیں جو رمضان کریم ملا، جس کے اندر ہر لمحہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت الہی کا نزول فرما رہا ہے. بزرگ اور دوستو، رمضان کریم میں جو انتقال کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خبر کے عذاب سے نجات فرماتا ہے. خبر میں عذاب نہیں ہوتا. اور رمضان کریم میں جمعہ کے دن جو انتقال ہوتا ہے ان کا مقام تو بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے. ایسی موت خوش نصیب حضرات جنہیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وبا کے ذریعے انتقال کر گیا، جو وبا کے ذریعے انتقال کر گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایک شہید کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ایک شہادت کا ثواب دیا جاتا ہے. وبا کے ذریعے بھی جو انتقال کر جاتا ہے. اور وبا کے دوران جو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جس مقام پہ ہو اسی مقام پہ رکے رہو تاکہ وہ مرض دوسرے طرف منتقل نہ ہو. لیکن یہ جو مرض ہے جسے ایک منصوبہ بند طریقے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ پھیلایا جا رہا ہے، ایک
تعداد انسانیت کی تعداد کو کم کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے ایسے منصوبے. اور آپ دیکھیے کہ وبائیں جو آتی ہیں نا کسی ایک علاقے میں آتی ہے, تاریخ رہی ہے, کبھی کچھ علاقوں میں آتی ہے, لیکن یہ ایسی وبا ہے جو ایک ساتھ ساری دنیا میں آ گئی. ایسے کیسے؟ تو اس کو ایک سائنٹیفک طریقے سے تیار کر کے پھیلایا گیا ہے, اور دوسرا خوف و دہشت ڈالا جا رہا ہے. اخبار کھولے وہی, ٹی وی کھولے وہی, فون کھولے وہی. حد تو یہ ہے کہ کسی کو فون, امام صاحب کو فون ملو یا مؤذن صاحب کو فون ملو, کسی کو بھی ملو, پھر وہی سنا جا رہا. فون کرے تو وہی, اخبار دیکھو تو وہی, ہر دیکھو وہی. تو کیا ہو جا رہا؟ خوف و دہشت پھیلانا. تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہمارے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھیے ایک دفعہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دیے تو ختم. نہیں ہے کوئی طاقت اللہ کی, صرف اللہ کی طاقت. ہمارا یقین ہونا ہے. ایسے وقت میں امتحان ہمارا ہو رہا کہ ہم ایک طرف موت ہے اور ایک طرف ہم ہیں, اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہم کلمے پہ یقین کرتے ہیں, یہ شیطانی طاقتوں کے پیچھے رہتے ہیں. ہمیں اپنا امتحان لینے کا وقت ہے. یہ بڑا نازک وقت ہے. یہ موت تو یہ ہمارے ساتھ آئی ہے. جس وقت بندہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اعلان ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اذان دی گئی. اس کے بعد اقامت ہو چکی ہے, نماز ہونا باقی ہے. ہمیں یقین تھا کہ ایک دن ہم پیدا ہوئے ہیں, ایک دن مرنا ہے, لیکن ہمیں اس خوف سے نکلنا ہے. بہت بڑے بڑے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ ہمت سے رہیے. سب سے بڑی طاقت آپ کا جو ہے, آپ کی جو قوت مدافعت کو بڑھانے والی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی جو ہے نا خوش اخلاقی ہے. ہنسنا چاہیے, اچھی گفتگو کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا, بار بار یہ مرض کے بارے میں بات نہیں کرنا. ارے تم آج کہہ رہے ہو, اسلام کہتا ہے کہ تم غیر ضروری گفتگو نہ کرو, گفتگو کرو تو اللہ اس کے رسول کی گفتگو کرو. اسلام کہہ رہا ہے. ہم فضول گفتگو سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو ہم کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے پیغام پہ عمل کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. کوئی اگر انسان اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, کوئی انسان اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو کر مروں, میری عمر میں زیادہ ہو, میں اچھی عمر ہوں, تو کیا کریں؟ گولیاں کھانے سے, انجیکشن لینے سے, کیا کلر کر لینے سے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات رکھو, اپنے بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو, ان کی مدد کیا کرو, ان سے اچھا برتاؤ کرو, تو اللہ اس کے عوض تمہاری عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ تم اچھی طرح وضو کر کر, اچھی طرح اخلاص کے ساتھ مصلی پہ کھڑے رہو اور نماز بڑی اطمینان سے پڑھو, تو تمہاری اس وجہ سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. پہلے کے بزرگوں کو دیکھو آپ, نواسے کی شادی, بڑی بڑی عمر ہے, نہ ان کو گولی معلوم, نہ انجیکشن معلوم, کچھ نہیں معلوم. آپ کے ہمارے خاندانوں میں رشتہ داروں میں وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان سے ربط رکھا, اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو مستحکم کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائی. آج مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کہاں تک درست ہیں, اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں سے تعلقات کہاں تک ہمارے بہتر ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو انسان بیماریوں میں مبتلا ہے, جو آفتوں میں مبتلا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان سے تعلقات ہمارے ختم ہو رہے ہیں, دوری ہو رہی ہے, جس کی بنا پر آج جو ہے یہ تقریباً جو ہے عمریں کم ہو رہی ہے. آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر کریں. آپ خیال نکال دیں, بھائی سامنے والا وہ کرا یہ کرا, سب نکال دیں, آپ یہ اللہ کے لیے کریں, اللہ کے لیے تعلقات کریں.
اور آخری بات کہہ دوں کہ زکوٰۃ کا جو ہے اسلام نے جو فرض قرار دیا ہے. مومن مسلمان جیسے ہی کلمہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ روزہ، تیسرے نمبر پہ کیا ہے بولیے، سب مل کے بولیے، زکوٰۃ. تو منکران زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے جنگ کیے اللہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. آج بہت سارے لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، بولے نہیں برے وقت میں کام آ جائے گا پیسہ، حالات خراب ہے، دبا کے رکھو دبا کے رکھو. حضرت موسیٰ کے دور میں جب زکوٰۃ 10% تھی، 10%، آج تو 2.5% جو لوگ نکال دیا، لیکن زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہیے. پکا لکھا ہوا نہیں کہ 2.5% نکالا جائے. یہ فقہ حنفی کے تحت میں ہے کہ 2.5% نکالا جائے. آپ کو رعایت دی گئی، سہولت دی گئی، لیکن زیادہ سے زیادہ نکالنا ہے. ایک صحابی رسول کو جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے رکھا گیا اللہ کے رسول کے دور میں. تو جیسے ہی وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اونٹوں کا جو ہے بہت بڑا بندہ لے کر ایک صحابی رسول چرا رہے تھے. ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے. جیسے اونٹوں کے پاس جا کر دیکھا تو جو ہے آپ نے حساب کیا، تمہارے پاس اتنے سارے اونٹ ہیں، اتنے سارے اونٹ دودھ دیتے ہیں، اتنے سارے اونٹ دودھ دیتے ہیں. تو پورے حساب کر کے بولے کہ جو ہے آپ کا جو ہے زکوٰۃ جو بنتی ہے یہ تمام اونٹوں کا جو ہے 2 سال کا اونٹ آپ دے دو، 2 سال کا اونٹ زکوٰۃ میں دے دو، یہ تمام اونٹوں کی زکوٰۃ ہو جائے گی. تو آپ بولے نہیں میں 2 سال کا نہیں دیتا، یہ سب سے قیمتی جو اونٹ اس میں ہے، سب سے قیمتی جو اونٹ ہے میں یہ زکوٰۃ میں دیتا ہوں. آپ بولے جو ہے آپ ایسا کریں اللہ کے رسول کو لا کے دے دو. وہ چلے گئے اللہ کے رسول کے دربار میں آئے صحابی رسول، یا رسول اللہ یہ جو ہے اونٹ جو ہے میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، فلاں صحابی نے مجھ سے کہا کہ 2 سال کا اونٹ زکوٰۃ میں ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے تو بہتر سے بہتر دیا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس سب سے قیمتی جو اونٹ ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے جو دیا تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا تیرے مال میں برکت عطا فرما. یہ جو ہے اسلام ہے، یہ صحابہ اکرام کی تعلیمات ہے. آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں بولے اللہ کی مسجد کو چندہ دو، اب دھن رہا ہوں ادھر ڈال رہا ہاتھ ادھر ڈال رہا لگ رہا جیباں رگڑ کے نکالے تو کیا 10 کی نوٹ میلی دے دے رہا. یہ حال ہے. اس سے پہلے میں بولا آپ قرض کیا صاحب جب میں سے نکال کے ایسا ڈالنے نکالے تو اتفاق سے جو ڈال دیے پیسے تو پیچھے پیسے گرے تھے. جیباں پیچھے نا آج کل پورے پیچھے جو ہے 2000 کی نوٹ گری ہوئی تھی. تو انہیں کیا کرا پیچھے والا سامنے والے کو دیا. ایسا تو نے کیا سمجھا جو نا مسجد کو دینے کا دیا بول کے مسجد کے غلے میں ڈال دیا. ڈالتے کہ جو ہے نماز ہونے کا بولا ارے آپ ماشاء اللہ 2000 روپئے دیا اللہ کی راہ میں. میں کہاں دیا؟ میں تو آپ کے پیسے آپ کو دیا. میرے تھے وہ. اب حیبت میں آ کے بی پی ڈاؤن ہو گیا. میرے تھے وہ. یہ حال ہوگا مسلمانوں. تو حالات اتنے خراب ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ایسی تکلیف ہو رہی بھائی، ایسی تکلیف ہو رہی. دواخانے پہ جو نا بل پہ بل ہو رہا، اتنی بڑی بل آ رہی فوراً دے رہا انہیں. بتاؤ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان جا کہاں رہا ہے؟ سوکھا بچا ہوا اللہ کے راہ میں دے رہے، اللہ کے نام پہ دے دے تو جو بچا ہوا جو نا فریج میں سے نکال کے اس کو دے رہے ہیں اور خود گرم گرم کھا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر دیں. اور یقین مانیے زمین پر سب سے بڑی رحمت کا مرکز اگر کوئی ہے اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں رہنے والے ہیں. ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. جب آنکھ بند ہوگی تو پتا چلے گا کہ مسجد کا مقام کیا ہے. مسجد ادب کا مقام ہے. یہاں با ادب آئیں. بہت سارے باتیں وقت اجازت نہیں دیتا. زکوٰۃ ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں. اور آپ عید کی نماز سے پہلے آپ جو ہے فطرہ ضرور ادا کریں. عید الفطر کی عید ہے، فطرہ ضرور دیں. آپ جتنی آپ کی استطاعت اللہ دیا ہے وہ دیں. کچھ بھی نہیں ہے تو 1.25 کلو گیہوں 2.5 کلو گیہوں آپ دے دیں، لیکن آپ فطرہ ادا کریں. اور رہی بات یہ کہ آج آپ حالات خراب ہے، سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں. اس لیے کہ جو نا نزلہ کھانسی بخار جو لوگ احتیاط کریں، اس کا خاص خیال رکھیں.
آپ بولے اللہ میرے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں. آپ احتیاط کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. آپ گھر میں جائیں گے مرض پھیلے گا، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ تمام حضرات ہم سب کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، دلوں کو صاف کریں اور مرحومین کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے قلب عشق رسول عطا فرما. مولا ہمیں کامل یقین عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما. مولا کریم ہمیں خوف و دہشت سے ڈرایا جا رہا ہے، اپنے فضل سے مولا ہماری حفاظت فرما. مولا اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، جلنے والوں کی جلن سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہمارے والدین کی دراز فرما. مولا جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی مغفرت فرما، یہ جو جنازہ رکھا ہے ان کی مغفرت فرما. مولا کریم اس قبرستان میں جو لوگ آرام کر رہے ہیں ان کی مغفرت فرما. مولا ہمیں قوت عطا فرما، سلامت عطا فرما. مولا سلامت عطا فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ شب قدر جو آ رہی ہے مولا اس میں شب قدر کی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما. مولا تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما. یا اللہ کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا. ہمارے قلب میں عشق رسول عطا فرما، اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرما. ہمارے چاہنے والے دوست احباب جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. مولا ہم سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد کے رزق میں برکتیں عطا فرما. مولا اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ دشمن طاقتوں کا نست و نابود فرما. مولا کریم مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ غیب سے روزی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریم میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کے گھر والوں کے صدقے میں مولا ان وباؤں سے بیماروں سے ہماری